دل، یہ جان، یہ جسم، یہ بدن، یہ دل، یہ آنکھیں، یہ سر، یہ پیر، یہ ہاتھ، سب میرے مصطفیٰ کا ہے، سب مصطفیٰ کا ہے۔ لیکن آج ہمیں غور کرنا چاہیے، ہر انسان بارگاہ الہی سے دور نظر آتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے قرب کے بجائے بعدیت یعنی دوری نظر آ رہی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، جمعہ میں تقریریں تو بارہا ہوتی ہیں، محفلیں سجتی ہے، پروگرام ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، ائمہ کرام، مفتیان کرام، پیران اعظام ہمارے جلسوں کی زینت بنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم رب کے قریب ہونے کے بجائے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پوائنٹ، سوال میں نے کر دیا، وجہ کیا ہے؟ کوسچن مارک۔ کیوں ہم دور ہو رہے ہیں؟ قرآن ہم سنتے ہیں، حدیث ہم سنتے ہیں، تقریر ہم سنتے ہیں، نعت ہم سنتے ہیں، بزرگان دین سے ہمیں محبت ہے، اولیاء کرام سے ہمیں محبت ہے، پیران اعظام سے ہمارا تعلق ہے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، پھر بھی آج ہم نمازوں سے دور، روزوں سے دور، زکوٰۃ و خیرات سے دور نظر آتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کیا؟ تو ایک لفظ میں اگر میں کہوں، سب سے بڑی وجہ ہے غفلت۔ غفلت۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ آخر غفلت کس چڑیا کا نام ہے؟ غفلت کسے کہتے ہیں؟ جو آج ہم غفلت میں پڑے ہیں، اس کی ریزن اور کارن اور وجہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ آخرت کے دشواریوں کا علم ہے، ہمیں نہ آخرت کی سختیوں کا علم ہے، ہمیں نہ آخرت کے وہ حیران کن، پریشان کن مناظر کا علم ہے، ہمیں نہ قبر کا خوف ہے، ہمیں نہ میدان محشر کا خوف ہے، ہمیں نہ پل صراط کا خوف ہے۔ اگر ہم جان لیتے اور جان کر پھر غور کرتے تو یہ جو غفلت کے پردے ہمارے چہرے پر پڑے ہوئے ہیں، یہ جو ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ جو ہم رب سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، تو میرے خیال سے یہ ساری دوریاں ختم ہوتی نظر آئے گی اگر ہم آخرت کے ان حالات کو جان لیتے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے اس آیت میں کہ اللہ رب العزت خود کہہ رہا ہے کہ جہنم سے بچو۔ نمبر ایک، جہنم سے بچو، تمہاری یہ نازک جسم جو ہے جہنم کی تپش کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے مومنو، تم اپنے آپ کو پہلے بچاؤ، اس کے بعد حکم دے رہا ہے وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والے کو بچاؤ۔ تو یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو بھی نہیں بچا رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بچا رہے ہیں، خود کو بھی نہیں بچا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی، یعنی جو ہمارے گھر والے ہیں ان کو بھی نہیں بچاتے ہیں۔ اس کی بھی بہت بڑی وجہ ہے، ریزن ہے، کارن ہے کہ بھئی جب ہم انسان ہیں، ہم خود اپنے آپ کی جب حفاظت نہیں کرتے تو گھر والوں کی کیا حفاظت کریں گے؟ دوسروں کو کیا نصیحت کریں گے؟ پہلے خود عمل کریں گے تب نہ گھر والوں کو کہیں گے، تب نہ گھر والوں کو کہیں گے کہ بھئی نماز پڑھو، تب نہ گھر والوں کو کہیں گے کہ صلہ رحمی کرو، تب نہ گھر والوں کو کہیں گے کہ غریبوں کا حق نہ کھاؤ،
تب نہ گھر والوں کو کہیں گے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یہ آج جو ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ غفلت کی بیماریوں میں سے سب سے اہم ایک بیماری جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اس بیماری کا نام ہے غیبت۔ غیبت۔ آپ کو کیا لگتا ہے صرف نماز پڑھیں گے کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ سینکڑوں غریبوں کو کھانا کھلا دو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ زکوٰۃ دے دو گے، روزہ رکھ لو گے، مدینہ شریف کی بار بار زیارت کر لو گے اور کامیاب ہو جاؤ گے؟ آج جہاں نماز پڑھو، جہاں روزہ رکھو، جہاں مدینہ شریف مدینہ پاک کی زیارت کرتے ہو، جہاں حج و عمرہ کرتے ہو، وہی اپنی زبان کی بھی حفاظت کیا کرو، وہی اپنے جسم کی بھی حفاظت کیا کرو، وہی اپنے اعضاء کی بھی حفاظت کیا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں پیدا فرمایا وہاں دو چیزیں ہم پر لاگو کی۔ ایک چیز کا نام ہے حقوق اللہ اور ایک کا نام ہے حقوق العباد۔ ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے بندوں کا حق۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدواوین ثلاثۃ، دفتر تین ہیں، یعنی جو رجسٹر ہوں گے نا وہ تین قسم کے ہوں گے۔ ایک وہ کہ جس میں اللہ رب العزت کسی کو معاف نہ کرے گا، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی کفر۔ اور ایک وہ کہ جسے اللہ رب العزت کو اختیار ہے، چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ وہ گناہ ہے کہ جیسا کہ ہم اگزامپل نماز چھوڑ دیے کسی دن کی، یا کسی دن کے روزے چھوڑ دیے، تو اللہ رب العزت کو اب اختیار ہے، اگر چاہے تو آپ کو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ جہاں وہ قہار ہے وہاں وہ غفور بھی ہے، جہاں وہ سخت ہے وہاں اللہ کی رحمت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تیسری کیٹیگری کیا ہے جس میں اللہ رب العزت کچھ نہیں چھوڑے گا؟ وہ ہے کہ کسی بندے نے کسی پر ظلم کیا ہو، اس کی کبھی معافی نہیں ہوگی۔ اب یہ دو طرح کے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے ابھی کہا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کا حق، اور ایک ہے بندوں کا حق۔ رب کا حق اس کو سن لے، نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یعنی جو عبادات ہے یہ اللہ کا حق ہے۔ پڑھو گے تو ثواب کے مستحق ہوں گے، نہیں ادا کرو گے تو گنہگار ہوں گے۔ لیکن اگر کسی کوئی نہیں پڑھا، چھوڑ دیا، پھر بھی اللہ کو اختیار ہے، اگر اللہ چاہے تو معاف کرے اور اگر چاہے تو سزا دے۔ لیکن دوسری کیٹیگری جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے، یعنی بندوں کا حق، اسے اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ کب تک معاف نہیں کرے گا؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ جب تک کہ تم نے جس بندے کی برائی کی یا جس کا مال کھایا، اس وقت تک اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ اچھا سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ کتنے کیٹیگری کے؟ یہ بھی دو کیٹیگری کے۔ کتنے کیٹیگری کے؟ بولے بھائی، یاد تو ہونا چاہیے نا۔ ایک ہے دین اور ایک ہے ظلم۔ دین مینس قرض۔ آپ نے کسی سے قرض لیا اور ہڑپ لیا کہ بھائی چلو فلاں کا قرض لیا تھا، یا تو کھا گیا اب دوں گا نہیں، تو دنیا میں تو بچ سکتے ہو لیکن میدان محشر میں بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس کو بولتے دین، یعنی کوئی کسی کا رقم لیا ہو، پیسہ لیا ہو، پیسہ لے کر کھا گیا تو اس کی ادائیگی کرنی ہوگی۔
اور یہ رب بھی معاف نہیں کرے گا. اتنا سن لے آپ. اگر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ غفور ہے، بخش دے گا، میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، اللہ معاف کر دے گا، نہیں. جب تک جس بندے کا کھایا کھائے ہو، جس بندے پر ظلم کیے ہو، جس بندے پر ناحق الزام لگائے ہو، تب تک رب معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے. تو ایک ہو گیا کیا؟ دین، یعنی کسی کی دولت لی ہو. اب اس تعلق سے فتاوی رضویہ شریف کی ایک عبارت ذہن میں آ رہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کا 3 پیسہ، کیا روپیہ نہیں، نوٹ نہیں، 1000 and 1000 لاکھ نہیں، 3 پیسے کے تعلق سے ذکر ہے. کوئی شخص اگر کسی کا 3 پیسہ صرف کھا لے ناحق ظلمن، یعنی کسی نے دین دیا اور کھا لیا اور ادا نہیں کیا، تو اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں غالباً 1-2 نماز نہیں بلکہ 700 با جماعت نمازوں کا ثواب اس بندے کو دینا ہوگا. اللہ ہے. آپ میں سے کسی 2 وقت کی تو نماز بڑی مشکل سے پڑھتے ہو، فجر میں تو کوئی دکھتا ہی نہیں ہے. 4 وقت ہے تمہارے پاس، 4 وقت میں بھی کوئی ڈمبا مار جاتا ہے تو دے پاؤ گے. 3 پیسے کا صرف قرض ہے. میدان محشر میں اگر تم دنیا میں کتنی ہی دولت جمع کر لو، میدان محشر میں ادا نہیں کر سکتے کہ بھئی میرے پاس پیسے ہیں میں تو دے دوں گا. نہیں، وہاں نیکیاں دی جائے گی، وہاں نیکیاں دی جائے گی. اب یہ تو پہلی چیز ہے دین. اور دوسری چیز کیا؟ ظلم. 2 کیٹیگری میں نے بیان کی تھی. دوسری کیا؟ ظلم، کہ آپ نے کسی بندے پر ظلم کیا. اب ظلم کی بھی کئی طرح ہے، کئی کیٹیگری ہے. ایک ظلم تو ایسا ہے کہ بھائی میں نے اس کو مارا، اس کو پیٹا، اس کا خون کر دیا. اور ایک یہ ہے مارا بھی نہیں، پیٹا بھی نہیں، خون بھی نہیں کیا، قرض بھی جو ہے نہیں لیا، دین وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، ہاں پیٹ پیچھے میں نے کچھ بولا ہے. اور یہ جو پیٹ پیچھے والا ہے نا، یہی ہمارے اندر سب سے بری بات اور برا عیب ہے. اور آج اتنا عام ہو چکا ہے کہ جسے انسان بالکل ہلکے میں لے لیتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، جسے ہم اور آپ غیبت کہتے ہیں. اچھا، یہ لفظ غیبت ایسا ہے کہ جو غیبت کرنے والا بھی پسند نہیں کرتا ہے. کرتا ہے جو غیبت کرتا ہے. غور کیجئے گا، لفظ غیبت ہے ہی ایسا کہ خود غیبت کرنے والا بھی اسے پسند نہیں کرتا. کرتا ہے کیا؟ ہر کوئی نہیں، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں 99% لوگ ایسے ہیں جو غیبت میں مبتلا ہے. اور غیبت کے تعلق سے آپ کو بتاتا ہوں میں، حدیث پاک میں آتا ہے غالباً حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے غیبت اگر کوئی کرتا تھا تو اس سے بو آتی تھی. اس سے کیا آتی تھی؟ بو آتی تھی، بدبو آتی تھی، غیبت کی بو چلتی تھی. لیکن آج اس کی بو نہیں ہے. وہ کیوں؟ تو روایت میں، اسی روایت میں مذکور ہے یہ کہ وہ اس لیے کہ اس زمانے میں غیبت بہت کم کیا کرتے تھے، بہت ہی کم. کوئی کر لے تو کر لے ورنہ نہیں. اور آقا کریم خود بحیات تھے، آقا کریم خود جو ہے اصلاح فرماتے تھے کہ تم نے غیبت کی ہے تو فوراً یہ کرو. تو غیبت کوئی کرتے ہی نہیں تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی برائی یا غیبت کرتا تو اس سے کیا ہوتا؟ بو آیا کرتا تھا. لیکن آج اس کی بو نہیں آتی. بو تو آتی ہے لیکن آپ اس روایت میں لکھتے ہیں، طے فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ آج چونکہ غیبت عام ہو چکی ہے. اس کی مثال دیتے ہوئے لکھے ہے کہ جیسا کہ کوئی چمڑے کو دباغت رنگنے والا، چمڑا ہے نا، چاہے کسی بھی جانور کا ہو جس کو دباغت دی جاتی ہے، تو جس گھر میں چمڑے کو دباغت دی جائے، جس چمڑے کو رنگا جائے، اس گھر میں اگر آپ پہلی مرتبہ پہنچیں گے تو 5 سے 10 سیکنڈ وہاں آپ رک سکیں گے، جلدی نکلنا
ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ آپ کو بو آئے گی، بہت خطرناک بدبو آئے گی اور آپ ٹھہر نہیں سکتے وہاں پہ۔ لیکن اسی گھر والے جو اس کو دباغت دیتے ہیں، جو اس کو رنگتے ہیں، انہیں بو نہیں آتی، بلکہ وہ چمڑے کو صاف بھی کرتے ہیں، وہاں بیٹھ کر کھاتے بھی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ غور کیے، سوچنا، ذہن پہ زور ڈالنا۔ وجہ یہی ہے کہ وہ اس میں دن رات ملوث ہے۔ اب اس کی بو ان کو بو لگتی نہیں ہے، انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، لیکن جو دور سے آتا ہے، پہلی مرتبہ جاتا ہے، اسے بدبو آتی ہے، وہ ٹھہر نہیں سکتے وہاں پہ۔ ٹھیک اسی طرح حال غیبت کا ہے کہ جب بندہ غیبت کر کے اس کی عادی ہو جاتا ہے، پھر جو ہے غیبت کی نہ اسے احساس ہوتا ہے، نہ اس کی بو اسے پتہ چلتا ہے، اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے ایسے بندے کی نہ اللہ دعا قبول فرماتا ہے، نہ نمازیں قبول فرماتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں مانگتے حضرت، بہت مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، سجدے میں مانگتے ہیں، مولا دے دے، مولا عطا کر دے، مولا تو ہی دینے والا ہے۔ حضرت دیتے ہی نہیں ہے تو باہر جا کے کیوں کہتے ہو پھولا ویسا ہے؟ جہاں یہاں مانگتے ہو وہاں جا کے اس کو چھوڑ دو۔ قرآن پاک میں آقا کریم اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ رب فرما رہا ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ کھاؤ گے؟ پسند ہے تمہیں اپنے بھائی کا گوشت کھانا مردہ؟ ہے تم میں استطاعت؟ یہ رب کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتا ہے غیبت نہ کرو۔ غیبت کرو گے تو یہ حال ہوگا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابیوں بتاؤ مل مفلس، صحابیوں ذرا یہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ حضور علیہ السلام سوال فرماتے، سوال کرتے، صحابہ کرام عرض کرتے قالو المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ مفلس وہ ہے ہم میں سے جن کے پاس نہ مال ہو، نہ دولت ہو، نہ زر ہو۔ اب آقا کرام فرماتے ہیں مفلس وہ نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں ان المفلس فی امتی، میری امت میں مفلس وہ ہے کہ یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ کیا فرماتے کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز کے ساتھ آئے، روزے کے ساتھ آئے، زکوٰۃ کے ساتھ آئے۔ اب غور کیجئے گا نماز پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، تمہاری بات ہو رہی ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ آئے، لیکن حال اس کی یہ ہو کہ اس نے کسی کی برائی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کا مال ناحق کھایا، کسی کو تکلیف پہنچایا، تو آقا کریم ارشاد فرماتے پھر کیا ہوگا؟ آقا فرماتے کہ پھر اس کی جو نیکیاں ہے، اس کی جو نیکیاں ہے وہ نیکیاں اس کو دے دی جائے گی۔ کس کو؟ جس کی اس نے برائی کی، جس کی اس نے غیبت کی، جس کا اس نے مال کھایا، جس کو اس نے تکلیف پہنچایا، جس کا اس نے خون بہایا۔ اور جب نیکیاں دینے کے بعد جو ہے اب نیکی نہیں بچیں گی اور پھر بھی حق باقی رہے گا، تو اسی حدیث کے اخیر میں آقا کریم فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے اس بندے کی گناہیں جو ہے اس بندے پر ڈال دی جائے گی، اللہ اکبر۔ اور پھر جب اس پر گناہیں ڈال دی جائے گی طرح فی النار، آقا فرماتے کہ پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ اب آپ بتائیے ہم کتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، حقوق العباد جو ہم پر ہے ہم اس کو ادا نہیں کرتے۔ آج آپ دیکھ لیجئے ایک بھائی دوسرے بھائی کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کی ترقی نہیں چاہتا، ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں والا تو دور کی بات ہے، اپنے پڑوس میں جو رہتا ہے کہتے ہیں کہ وہ دبا رہے میرے سے۔ یہی تو حسد ہے، یہی تو غیبت ہے، اور کیا ہے؟ اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ حقوق العباد میں سے اہم
یہ ہے کہ میں جو آج زمانے میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی غیبت نہ کرو. اگر کسی کی اچھائی آپ نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کرو نا. آج ہم رونا روتے ہیں نا کہ بھائی میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میں تو ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں اس میں مبتلا ہوں، میں اس طرح کی وباؤں میں مبتلا ہوں. اس کی سب سے بڑی وجہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے رکھے ہیں. کبھی یہ کیوں نہیں غور کرتی کہ مولا میری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اپنے اندر جھانکے کہیں نہ کہیں میں نے آج کچھ کیا ہے. اگر تم پر کوئی بلا آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے تو غور کرے کہیں نہ کہیں میں نے کچھ کہیں نہ کہیں رب کی نافرمانی کی ہے. اپنے اندر دیکھے اگر وہ برائی ہے تو پہلے اس برائی کو ختم کرو، پھر رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاؤ. اگر وہ برائی ہے تو برائی کو دور کرو، پھر رب سے مانگا کرو. رب خود فرماتے ہیں ادعونی ادعونی ادعونی، مجھ سے مانگو استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں. اگر مانگنا نہیں آتا تو رب نے سلیقہ بھی سکھا دیا. ٹھیک ہے بولنا نہیں آتا، طلب کرنے کا طریقہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے تو سنو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مانگ لو، اللہ خود طریقہ بھی بتا رہا ہے. لیکن آج ہم جس برائی میں ملوث ہے، اور یا حقوق العباد میں سے صرف یہی نہیں، غیبت، اس کے علاوہ اور بھی ہے. اور ایک حدیث سناؤں، آقا کریم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا. غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بدتر ہے. کرنے والوں اپنی خیر مناؤ، بس جسم سے روح نکلنے دو، پتا چلے گا آپ کو. آج بھی وقت ہے توبہ کر لو، اس لیے کہ التوبۃ من الذنب کما لا ذنب لہ. اگر بندہ صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ اس نے کبھی گناہ کی ہی نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا. الزنا کا حکم آپ کو معلوم ہی ہے، شریعت میں کیا سزا ہے آپ جانتے ہیں. لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زنا سے بھی بدتر ہے. غیبت کرنا زنا سے بھی بدتر ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، کیوں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس لیے کہ بندہ جب زنا کرتا ہے ثم یتوب فیتوب اللہ تبارک و تعالی علیہ، یعنی بندہ جب زنا کرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے. تو جب توبہ کرتا ہے فیتوب اللہ علیہ تو اللہ اس کا توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن جب غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا تب تک اللہ معاف نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر. اب پھر معاملہ کیا ہوگا؟ اسی طرح آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور میدان محشر میں جب پہنچیں گے، آج کا کون سا اسکرین ہے، 3D اسکرین بلکہ 5D اسکرین یا 100D اسکرین میں اپنے لفظوں میں اگر کہوں تو وہاں چلے گا. کھلے عام جو بھی کیے ہو سب دکھے گا. آج ڈر ہے نا، آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا گناہ میں دیکھ لوں، مجھے ڈر ہے کہ میرے گناہ آپ دیکھ لے. لیکن میدان محشر میں تو سب چلے گا، سب سامنے ہوں گے. آپ نے کسی کی غیبت کی ہے تو آپ کو بھگتنا ہوگا. اور پھر وہاں کیا آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس 10 روپے ہے لے لو، میرے پاس 100 روپے ہے لے لو؟ نہیں، بلکہ جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں دی جائے گی. اور نیکی ختم ہو جائے تو اس بندے کے گناہ تم پر ڈال دیے جائیں گے. ہے تم میں استطاعت برداشت کرنے کی؟ نہیں ہے. آج ایک بات بتاتا ہوں، ہم رونا روتے، طرح طرح کی رونا روتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ سنے ہوں گے کہ آپ سفر میں تھے اور جو ہے ایک دیوار گرنے والی تھی اور آپ اس دیوار کو کھڑے کر دیتے، اس دیوار کو صحیح کر دیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے. ہم اس گاؤں میں آئے، ہماری مہمان نوازی نہیں ہوئی، ہم کو کوئی پوچھا نہیں، ہمیں کوئی کھلایا نہیں، اور آپ اس گاؤں والے کی بھلائی کر رہے ہیں. غور کیجئے گا بات پہ. تو حضرت خضر علیہ السلام چونکہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں،
آپ فرماتے ہیں کہ اس دیوار کے نیچے جو ہے خزانہ دفن تھا. کیا تھا؟ خزانہ. اور اس خزانے کے مالک دو یتیم بچے ہیں. کون ہیں؟ آج یتیم کا مال ہڑپنے میں ہم ذرہ برابر نہیں سوچتے، جہاں دیکھتے ڈھیلا ہے نپٹا دے. سوچتے ہیں کیا وہ تو نبی تھے، ہم کو کھانا نہیں کھلایا، تمہاری دیوار گرے کچھ بھی جائے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن پھر بھی غور کیجئے گا، بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، ہم یہاں پہ گاؤں میں آئے مہمان بن کر، ہماری مہمان نوازی نہیں ہوئی، ہمیں کھلایا نہیں، ہمیں پلایا نہیں، اور آپ ان کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اس دیوار کے نیچے جو ہے خزانہ دفن ہے، اور اس خزانے کا جو مالک ہے وہ دو یتیم بچے ہیں. ابھی وہ چھوٹے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے دیوار خود بخود گر جائیں گے، وہ بچے اس خزانے کے مالک ہو جائیں گے. اب یہاں پر ایک پوائنٹ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا، اس کے بعد پھر بتاؤں گا کہ اس دیوار کی جو مالک ہے دو یتیم بچے وہ کب کے تھے. سنیے گا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دو یتیم بچے اس کے مالک ہیں، اور کب کی 14ویں پشت میں ان کے باپ جو تھے نیک تھے، صالح تھے. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ قرآن کی آیت ہے، اور اسی آیت کے تحت یہ واقعہ مذکور ہے. 14ویں پشت، ایک دو پشت نہیں، آج ہمارے باپ دادا، دادا کے دادا، دادا کے دادا، 14ویں پشت میں ان کے والدین یعنی ان کے باپ جو تھے صالح تھے، نیک تھے. تو ان 14ویں پشت کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو کھڑی کر کے ان دو یتیم بچے کے لیے خزانہ محفوظ کر دیا. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہاں دیوار کے نیچے کی بات ہو رہی ہے اور خزانے کی بات ہو رہی ہے، یتیم کی سلامتی یعنی ان کے مال کی محفوظ کی بات ہو رہی ہے. اور ہماری حالت کو دیکھ لے تو آج ہم یتیم کے مال کھانے میں لگے ہوئے ہیں، یتیم پر ظلم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یتیم کو یتیم اور بنانے میں لگے ہیں، یتیم پر اپنا شفقت کا ہاتھ پھیرنے کے بجائے ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ذرا آپ بتائیں، اگر ہمارا رویہ یہ ہوگا، اگر ہمارا انداز یہ ہوگا، اگر ہمارا طریقہ یہ ہوگا تو کیا رب ہم سے راضی ہوگا؟ کیا رب ہم سے خوش ہوگا؟ کیا ہماری عبادتیں قبول ہوگی؟ کیا ہماری دعائیں قبول ہوگی؟ کیا اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمائے گا؟ یقیناً آپ کا بھی یہی جواب ہوگا، نہیں نہیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ جنت کا حقدار نہیں بلکہ جہنم کے مستحق ہوگا، اس لیے کہ یتیم کا مال خانہ ظلم ہے اور ظلم کرنے والا جہنمی ہے. یہ آپ کو بھی معلوم ہوگا، لیکن یہاں ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیوار کے نیچے کی بات حضرت کس کو خضر علیہ السلام کو. چونکہ دیوار کی بات آئی تو چونکہ ہم عشق والے ہیں اور عشق کی بولی بولتے ہیں نا، بولتے ہیں. سنو، دیوار کی نیچے کی بات ہے. حضرت خضر علیہ السلام کو دیوار کے نیچے کی معلومات ہو گئی کہ نیچے خزانہ ہے، گرے گا تو ظاہر ہو جائے گا. اور آج کچھ کہتے ہیں معاذاللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. ان کو کہنا نبی تو وہ بھی تھے، حضرت خضر علیہ السلام نبی ہے نا، نبی ہے نا. جب اس نبی کو دیوار کے نیچے کا علم ہے تو جس نبی کو رب نے نبیوں کا سردار بنایا انہیں دیوار کے پیچھے کا علم کیوں نہیں ہوگا؟ کہاں مر گئی تمہاری عقلیں؟ کہاں مر گئی تمہاری فہمیں؟ تو آج بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارے نبی کو اللہ نے کل علم عطا کیا ہے. اتنا یاد رکھیے، کل علم عطا کیا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. انشاءاللہ پھر کبھی اس ٹاپک پر بات ہوگی. تو میرا کہنے کا مطلب تھا حقوق العباد. کسی کا حق اگر ناحق ظلمن آپ کھا لو گے تو آپ کو اس وقت تک چھٹکارا نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ بندہ جس کی تم نے برائی کی یا جس کا تم پر قرض ہے وہ معاف نہ کر دے، تب تک تمہاری معافی نہیں ہو سکتی ہے. تو آج عہد کرے، اگر کسی پر ظلم کرتے ہو، اگر کسی کا حق کھاتے ہو، کسی کی غیبت کیے ہو، تو آج بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو. اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اللہ تمہاری گناہوں کو معاف فرمائے گا انشاءاللہ. اس کے آگے جو ہے حقوق العباد میں صرف یہی نہیں، یہ تو بات غیبت کی ہوئی. اس کے بعد بات آئے گی والدین کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، استاد کا حق ہے،
بہن کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے. اس پر بھی انشاءاللہ میں اگلے جمعہ اگر ہوا تو مزید گفتگو اس کے آگے بڑھاؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.